بسم اللہ الرحمن الرحیم خواہش یہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ان عزاداروں کے نام جو سالہ گزشتہ مجالس ذکر امام حسین میں حصہ دار رہے اور اس سال عزاخانوں میں نہیں ہیں، خاص طور پر اس عشرہ مجالس میں شریک ہونے والے مرحومین کے لیے بانی عشرہ اور وہ مقبول متقی جعفری اور ان کے خانوادے کے لیے جنہوں نے عزاداری کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی اور شہادت کے جام نوش کیے، سالہ عاشورہ کے شہداء۔ پاکستان میں 20 سالوں میں ہم نے 4000 جنازے اٹھائے ہیں۔ ان تمام رفتگان کے لیے رحم اللہ نقرأ الفاتحہ۔ سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر کا بیان ہے، اور آج اس سورہ کی پہلی آیت کی تلاوت کی گئی، اور پروردگار عالم اپنے اس کلام میں قرآن کا خلاصہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید کا حسن اور اس کا مقام کیا ہے، اسے جاننے کے لیے بولتے ہوئے قرآن اہل بیت سے پوچھنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ مجالس ذکر امام حسین در حقیقت ہمیں قرآن سے آشنا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور تفسیر قرآن اور مفاہیم قرآن اور مطالب اور معارف قرآن اہل بیت سے زیادہ بہتر کوئی اس لیے نہیں جان سکتا کہ اللہ نے قرآن اسی گھر میں نازل کیا ہے، اور میرا اور آپ کا اعزاز اور افتخار یہ ہے کہ ہم اس گھر سے وابستگی میں شدید ہیں، اور یہ شدت و ضعف در حقیقت توفیقات کا حصہ ہے۔ میں اور آپ جتنا فخر کریں کم ہے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون کہاں بیٹھا ہے، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ میں وہاں بیٹھا ہوں جہاں سے جنت کا رستہ ملتا ہے، ہدایت کا رستہ ملتا ہے، رہنمائی اور فوز و فلاح کا رستہ اگر کہیں سے گزرتا ہے تو وہ یہی ہے۔ بلکہ اس سے بالا تر بات اور واقعی بات یہ ہو کہ جنت کا لطف اور مزہ بھی ہے تو وہ ذکر اہل بیت میں ہے۔ کسی مرحلے پر بیان ہو کہ جب اہل جنت کو جنت لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ مڑ مڑ کر کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ مڑ مڑ کر ذکر حسین اور مجلس حسین کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کا دل مجلس میں زیادہ اور جنت میں جانے میں کم ہوگا۔ صاحب قسمت ہیں وہ لوگ، بلند ہیں وہ لوگ، عظیم ہیں وہ افراد جو اپنا حصہ امام حسین کے ذکر میں ڈالتے ہیں۔ حسب توفیق ہر شخص اپنی خدمات کو پیش کر رہا ہے، اور یہ خدمات کا سلسلہ صدیوں پرانا ہے۔ امام حسین کے ذکر
کے بارے میں ہر سال کچھ باتوں کا ہونا یہ شاید کرنے والوں کی عادت بن گئی ہے، لیکن انہیں بھی پتہ ہے اور ہم بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ ذکر ہم نہیں کرتے، ہم سے کوئی کرواتا ہے۔ اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے، اس کے پیچھے نبی کی دعا ہے، اور آپ کے سروں پر، ہمارے سروں پہ سیدہ کی دعا ہے۔ یقین جانیے یقین ہے، یقین رہے کہ اس ذکر سے قرب رسول حاصل ہوتا ہے، اور جسے قرب رسول حاصل ہو جائے وہی واقعی قرب الہی رکھتا ہے۔ یہ تو عقیدت کا عنوان ہے، وہ یہ مودت کی بات ہے، اور سماجی اور معاشرتی عنوانوں سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ذکر ہمیں ہماری حقیقت سے آشنا کرتا ہے، ہمیں ہم سے آشنا کرتا ہے، اور میرے مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا اللہ بھی اسی کو ملے گا۔ لہذا بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، اور اس نعمت عظمیٰ کا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا نعمت لینے والوں کی ذمہ داری ہے۔ روحانیت، معنویت اور اپنی حیثیت اور حقیقت سے آشنائی اس جگہ کا پہلا اور عظیم اور اونچا پیغام ہے۔ عزیزو، ارادہ یہ کیا ہے کہ اس عشرہ مجالس میں قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ، اسے سورہ الحمد، سورۃ المبارکہ الحمد کہا جاتا ہے۔ اس کے 14 نام ہیں جو بعد کے مراحل میں ذکر ہوں گے، اور اللہ نے اس سورہ الحمد کی صورت میں جو معارف اور مفاہیم کا دسترخوان بچھایا ہے، اس سے ہر شخص بقدر اہلیت حاصل کرے گا۔ جس کی جتنی حیثیت ہوگی اتنا ہی وہ شخص اس دسترخوان سے استفادہ کرے گا۔ لہذا آج کی اس پہلی مجلس میں اگرچہ کل تمہیدی بیان میں ہم نے یہ بات تو عرض کر دی تھی کہ سورہ الحمد کے دسترخوان پر بیٹھنا ہے، لیکن آج میں چاہوں گا کہ ہم اس کی تمہید پر بھی غور کریں کہ اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیوں کیا ہے۔ شاید آج کا بیان اور ممکن ہے آئندہ کے بیانوں میں بھی اسی طرح کے عناوین کی طرف توجہ رہے۔ پروردگار عالم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، یہ ہماری مذہبی زبان بھی ہے، یہ ہماری فنی زبان بھی ہے، یہ ہماری ادبی زبان بھی ہے، اس سے ہمارا تعلق دوہرا ہے۔ فنی اعتبار سے کسی ایسی زبان میں ہی قرآن کو نازل ہونا تھا کہ جو جامع ترین زبان ہو، جس زبان میں بات کرنے کے دسیوں رستے ہوں اور ایک بات کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرنے کا اس میں صلاحیت اور اہلیت موجود ہو۔ اسی جگہ پر یہ بھی کہتا گزر جاؤں کہ فارسی زبان سعدی، شیرازی، حافظ، عطار، نظامی، مولوی، ان کی بنیاد پر باقی نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے کلام کہا ہے تو فارسی کہلائے گی اور فارسی زندہ رہے گی، ان کی وجہ سے فارسی زبان ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی جتنے بھی ادیب، وہ نثری ادیب ہوں یا وہ نظمی ادیب ہوں، ان کی وجہ سے اردو زندہ نہیں ہے۔ لیکن یہ عظمت ہے قرآن مجید کی کہ عربی زبان قرآن کی وجہ سے ہے۔ عربی زبان اس لیے نہیں ہے کہ حجاز والے بولتے ہیں اور یمن والے بولتے ہیں،
اور لبنان والے بولتے ہیں، اور فلاں عربی زبان کا وجود ہی عربی کی زندگی، عربی کی حیات ہی قرآن کی وجہ سے، اور قرآن نہ ہو تو عربی زبان کا کوئی پڑھنے والا نہ ہو، سننے والا نہ ہو۔ یہ ایک ایسی زبان ہے کہ جس زبان کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، تورات، زبور، انجیل، ان تمام الہی کلاموں میں مفاہیم کو اولویت حاصل ہے، مضمون کو اولویت حاصل ہے۔ مضمون اونچا ہونا چاہیے، الفاظ پر اس زمانے کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ اس سے اونچے الفاظ نہ رہے ہوں اور یہ سب سے اونچا کلام رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی آسمانی کتابوں میں مفاہیم اور مضامین کو اولویت حاصل تھی، الفاظ کو ثانویت حاصل تھی۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسا اللہ کا کلام اور ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس میں مفاہیم کے برابر الفاظ کو اہمیت حاصل ہے۔ لفظ اہمیت رکھتا ہے، اس کی نشست اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ نے اولئک پہلے کیوں کہا، ہم المفلحون بعد میں کیوں کہا، یہاں واو کیوں آیا، فا کیوں نہیں آیا، یہاں فا کیوں آ گیا، واو کیوں نہیں آیا، یہاں الفاظ میں تقدم و تاخر نہیں۔ عزیزان گرامی، اس بحث میں الجھنے کے لیے ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی حاصل بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید نبی پر جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی ہے، یا قرآن مجید کی نشست اور قرآن مجید کی موجودہ کیفیت تبدیل ہے۔ میں اس بحث میں اس مرحلے پہ نہیں جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی تائید علی نے کر دی ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ائمہ اہل بیت نے جسے پڑھ دیا ہو، ہمارے پاس اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ اس علمی بحث کے اندر جانے کے لیے ممکن ہے کسی مرحلے پر کچھ سمجھنے کی ضرورت ہو، لیکن قرآن کے اعتبار اور قرآن کی حیثیت میں بال برابر بھی فرق ڈالنے والے سن لیں کہ قرآن کا محافظ اللہ ہے، اور اگر کوئی قرآن کی حفاظت پر کوئی حرف لاتا ہے تو وہ کسی فرقے، کسی گروہ، کسی مکتب، کسی مسلک سے مقابلہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کا سامنا ذات کبریا سے ہے۔ یہ مرحلہ آگے آئے گا کہ تحریف قرآن کے حوالے سے کیا نظریات ہیں اور ہماری جانب جس چیز کی نسبت دی جاتی ہے، اور ایک یہی نسبت نہیں ہے جو ہماری جانب دی جاتی ہو کہ جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ عجیب بات ہے، مسائل ہم سے جوڑے جاتے ہیں اور ہم سے پوچھا نہیں جاتا۔ جس سے متعلق بات ہو، مخلصین کا تو یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ انہی سے پوچھتے ہیں، اور آج تو زمانہ بہت سمٹ گیا ہے، سکڑ گیا ہے۔ آج کے اس جدید مادی دور نے تو دنیا کے اس کونے کو دنیا کے اس کونے سے ملا دیا ہے، لہذا اب تو یہ باتیں بہت ہی زیبا نہیں ہیں، لیکن اگر اب بھی یہی باتیں ہو رہی ہوں تو یہ بدنیتی پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں الفاظ کو اہمیت حاصل ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر حکم ہو رہا ہے غار حرا کے اندر، جی اقرا، تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے الفاظ ہیں پھر پڑھوایا جا رہا ہے۔ الفاظ کی حیثیت اور الفاظ کا وجود پہلے سے ہے، تب پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا یہ جملہ کہتا ہوا بھی آگے بڑھوں کہ اگر قرآن کی ادب اور ادبیات اور فصاحت و بلاغت اور قرآن کی گہرائی اور گیرائی، قرآن مجید کی وسعت اور پہناوری، اگر اس کے اوپر غور کرنا ہے تو بہترین مددگار ہیں نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ۔ یہ دو کتابیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بہترین معاون ہیں۔ یہ ہم برابر قرار نہیں دے رہے، قرآن کے برابر میں نہج البلاغہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن کو سمجھنے والے کا کلام نہج البلاغہ ہے۔ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں
اور اللہ کے الفاظ کو بندوں کے لہجے میں نقل کرنا نہج البلاغہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی ذہن مبارک میں ہے کہ نہج البلاغہ میں میرے مولا علی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ عجیب انداز ہے، آپ غور فرمائیں۔ اگر ہمارے یہاں کوئی عالم معتبر ہو جائے، زیادہ قابل ہو جائے، تو وہ کتاب نہ لکھے تو مذمت ہوتی ہے۔ بڑے عالم تھے، بڑے معتبر تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، کچھ لکھ کر نہیں گئے اور کیا، لیکن حضرت آدم نے کوئی کتاب لکھی، حضرت ابراہیم کی کوئی کتاب ہے، حضرت موسیٰ نے کوئی تحریریں چھوڑی، خود نبی مکرم نے کوئی کتاب لکھی؟ کسی میں دم ہے تو کہیں کہ علم کے بارے میں، البتہ کچھ لوگوں کے ہاں بے دمی اتنی ہے کہ نبی کو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان پڑھ تھے۔ 40 سال کے بعد نبی ہوئے، میں تو ایسی بحثوں میں مبتلا ہونے سے گریز کرتا ہوا ایک جملے میں بڑے بڑے پہاڑ گرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ جو افراد، توجہ چاہوں گا، وہ جو افراد کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی، ہمارے نبی ہوئے، انہیں 40 سال آنے میں دیر لگ گئی۔ نبی 40 سال کے بعد۔ اسی طرح جو قرآن مجید کے حوالے سے، اسی طرح علم ائمہ کے حوالے سے بات کرنے والے افراد سے گریز کیا جائے تو بہتر ہے۔ پیغمبر اکرم نے تو کبھی کتاب نہیں لکھی، کوئی کتاب نہیں لکھی، سرکار نے تو قلم ہی ہاتھ میں نہیں لیا، سرکار نے 2 چیزیں تو ہاتھ میں نہیں لی، نہ تلوار سرکار نے کبھی ہاتھ لگائی، نہ قلم کو ہاتھ لگایا۔ جو اللہ کا قلم ہو وہ قلم ہاتھ نہیں لگا رہا، اللہ نے جس کے ذریعے پوری کائنات لکھی ہو۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے لکھی گئی ہے۔ جی نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قلم کیا ہے؟ فرمایا انا اول ما خلق اللہ القلم اول ما خلق اللہ نوری۔ سمجھدار ہو تو سمجھو، میں سب سے پہلی مخلوق ہوں اور سب سے پہلی مخلوق قلم ہے۔ وہ جو اللہ کا قلم ہو، اس نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا ہاتھ میں؟ یہ نبی مکرم ہماری ہدایت کا سامان کر رہے ہیں، ہماری ضرورت تھی کہ نبی قلم ہاتھ میں نہ لے۔ اگر نبی مکرم نے قلم ہاتھ میں لے لیا ہوتا تو بہت سے مسئلے پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ تلوار ہاتھ میں نہ لینا تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ جو جملہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ جو رحمت للعالمین ہو وہ تلوار ہاتھ میں نہیں لیتا۔ ضرورت تھی تو علی کے حوالے کر دی، اور اگر نبی تلوار چلاتے تو ایسی ہی چلاتے جیسے علی نے چلائی ہے۔ اور سرکار نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ قلم کے ہاتھ میں لینے سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں دین کے پیغام کو پہنچانے میں۔ اور وہ کیا ہے، وہ کیوں ہے؟ یہ بھی ذہن میں ہے کہ سرکار دو جہاں نے خطوط روانہ کیے سلاطین کو، بادشاہوں کو۔ سرکار کے جانب سے تحریریں صلح حدیبیہ تو بہت مشہور ہے، اور ایک کہیں سے آواز آئی ہے کہ جب نبی نے آخری لمحے میں کاغذ اور قلم مانگا تو کاغذ اور قلم تو ہوتا علی کے پاس تھا، تو علی بن ابی طالب نے کیوں نہیں دے دیا؟ تو کہیں اور دیکھنے کے بجائے آپ علی سے سوال کریں کہ علی بن ابی طالب نے پیغمبر کو قلم کیوں نہیں دیا، کاغذ کیوں نہیں دیا؟ تو علی کو سمجھنے کے لیے دماغ کا علی ہونا بھی ضروری ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، مولا کائنات نے، میں اور آپ کے سوال کو مضبوط کر دیتا ہوں، ان سے عرض کر رہا ہوں جن کا سوال ہے جی۔ جناب زہرا سے باغ فتح چھینا گیا، بیوی احتجاج کرتی رہیں، جب مولا کی حکومت آئی اور خلافت آئی تو مولا نے اسے واپس کیوں نہیں لے لیا؟ اور فرما رہے ہیں آپ، اور اسی طرح اور مثالیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ دسترخوان عزائے حسین انہی مفاہیم کو منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میرے مولا نبی کا قلم علی کے پاس تھا، جو اللہ کا قلم ہے اس کا قلم علی تھا۔
کاغذ بھی مولا علی کے پاس. ہاں مولا کائنات وہاں موجود بھی تھے کہ جب نبی نے قلم مانگا، کاغذ مانگا، لیکن اگر علی ابن ابی طالب کاغذ اور قلم دے دیتے تو جو اس پہ لکھا ہوا ہوتا تو کہا جاتا کہ اپنے حق میں لکھوا لیا. اور پھر اس سے ہٹ کر ایک سوال یہ ہے کہ مانگا تھا نبی نے کاغذ و قلم تو جس کے پاس تھا وہ دیتا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے؟ آپ نے جواب کیوں دے دیا؟ وہاں فساد ہو گیا، وہاں اختلاف ہو گیا، وہاں مسائل ایجاد ہو گئے اور وہ محفل برخاست ہو گئی. اور مولا نے جو اپنے دور حکومت میں باغ فتح کو واپس نہیں لیا، صاحبان اقتدار اور صاحبان اختیار لوگ توجہ کریں، علی اس امام ہمام کو کہا جاتا ہے، جملہ دے رہا ہوں، کہ جو اپنا اختیار اپنے حق میں استعمال نہیں کرتا، ورنہ ریت پڑ جاتی، ورنہ یہ انداز بن جاتا کہ ہر شخص اپنے اختیارات کا فائدہ اپنے حق میں لے. علی نے فرمایا یہ کیونکہ مجھ سے متعلق ہے میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، جنہوں نے لیا ہے وہی واپس کریں. اور فرمایا آپ نے قرآن مجید عزیزان گرامی اللہ کا کلام ہے. پیغمبر اکرم نے اگر اس کو ہاتھ نہیں لگایا تو اس کا ایک موٹا سبب یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے ہاتھ میں قلم کسی نے دیکھ لیا ہوتا، محسوس کریں گے اس بات کو. بہت سے بزرگ علماء نے اپنی روشوں میں یہ پیغام دیا ہے. علامہ محمد حسین طباطبائی یاد اللہ مقامہ صاحب تفسیر المیزان بہترین شاعر تھے، بہترین ادیب تھے. وہ ہر کچھ مدت کے بعد نظم کہتے تھے، غزل کہتے تھے، اور جب بہت سارے ان کے کلام جمع ہو جاتے تھے تو اپنے بیٹے سے کہتے تھے اسے کنویں میں ڈال کے آ جاؤ. ان کے فرزند کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں کیا پھینکنے جا رہا ہوں، کیا ڈالنے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ ان کی نگاہ پڑی کہ ایک صفحے پر ایک نظم لکھی ہوئی ہے. جب اسے کھول کے دیکھا تو شاہکار ادبیات فارسی کا شاہکار کلام. دوسرا کاغذ دیکھا تو اس پہ ایک اور نظم. واپس لے آئے، بابا یہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے کنویں میں ڈال کے آ جاؤں. فرمایا مجھے پہلے ڈال کر آئے ہو، وہ بھی تو یہی تھا. ماجرا کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ میرا دیوان چھپے. جب میں اللہ کا کلام آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو میرے کلام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے جو قلم ہاتھ میں نہیں لیا اس کا سبب یہ تھا کہ اگر قلم کبھی پیغمبر نے ہاتھ میں لے لیا ہوتا تو امت کہتی یہ کلام انہوں نے لکھا ہے، ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علم پیغمبر اس درجے پر ہے. عزیزان گرامی یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے ایک جملہ کہا اسے ذرا اور بہتر کروں کہ کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی. یہ نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ نقن صاحب کی روح کو یہاں شاد کرنے کے لیے اور اس صداخانے میں بلانے کے لیے ان کا جملہ نقل کروں. نقن صاحب فرماتے ہیں عظیم جملہ ہے، بہت ہی پختہ جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا کے دروازے پر کشکول لیے کھڑے ہیں سید رضی، جو اس میں مل گیا اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. علی نے نہیں لکھا ہے. اور نہج البلاغہ جیسی تو 10 جلدیں تیار ہو چکی ہیں علی کے کلام پر مشتمل. میرے مولا کے جو مختلف کتابوں میں کلام موجود ہیں. اور اس الجھن میں پڑھنا بھی نہیں ہے کہ اس کلام کی سند کیا ہے. ایک اعتراض، ایک شبہ یہ بھی ہے کہ اس میں راویوں کا ذکر نہیں ہے، اور جس حدیث میں راویوں کا ذکر نہیں ہو وہ حدیث اپنے اعتبار سے گر جاتی ہے. تو سید رضی کا مقصد تھا ہی یہ نہیں کہ اس پر یہ الجھنیں ڈالی جائیں. سید رضی نے تو کلام پیش کر دیا ہے، کسی میں جرأت ہے تو ایسا کہہ کر دکھائے. بعض الفاظ تو میرے مولا کے ایسے ہیں کہ کسی میں جرأت نہیں ہے وہ الفاظ بول سکیں. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. کسی نے اگر بول بھی دیا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا. یہ حق علی کا ہی تھا کہ علی ایسے بولے. نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ
قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں الفاظ کو اہمیت حاصل ہے، یہاں مفاہیم بھی اتنے ہی بلند ہیں جتنے الفاظ بھی اتنے ہی بلند ہیں جتنے مفاہیم اور مضامین بلند ہیں۔ وہ جن لوگوں کے کلام، جن شعراء کے کلام خانہ کعبہ پہ معلق کیے جاتے تھے، معلقات سب، ان میں ایک لبید ابن ربیعہ ہیں جو حضرت ام البنین کے دادا ہیں، گویا حضرت عباس کے نانا ہیں، اور کلام بھی ان کا شاہکار کلام ہوتا تھا، اور اس وقت کے بڑے شعراء میں اور ادیبوں میں ایک نام تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو وہ ملاقاتوں میں اور اجتماعات میں دکھائی نہیں دیے۔ تو جب نبی کی رحلت کے بعد پہلا دور حکومت گزرا، دوسرا دور حکومت آیا، تو حضرت نے انہیں خط لکھا، اور خط یہ لکھا کہ آپ کے اشعار زمانہ جاہلیت کا آپ کا کلام ہمیں یاد آتا ہے، کوئی نیا کلام کہا ہو تو ذرا بھیجیے۔ تو انہوں نے سورہ الحمد لکھ کر بھیج دی، اور کہنے لگے جب سے قرآن نازل ہوا ہے ہم نے کلام کہنا چھوڑ دیا ہے، اس کلام کے آگے کیا کرنا ہے۔ قرآن کی اعجازی کیفیات میں، الفاظ اور مفاہیم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی اعجازی کیفیات میں ایک کیفیت یہ ہے میرے محترم سننے والوں، کہ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، اور کلام کی تیسری قسم ہوتی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، کلام یا نظم ہے، کلام یا نثر ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے سلمہ پڑھ رہے تھے، یہ نظم تھی، میں نثر میں بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم ہے؟ اس کے علاوہ کلام کی کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ قرآن مجید کیا نظم ہے؟ قرآن نے مذمت کی ہے کہ یہ نظم نہیں ہے، قرآن شعر نہیں ہے، قرآن نثر ہے، تو نثر کے تقاضے اس کے اندر پورے نہیں ہیں۔ میں اگر یوں کہوں کہ نظم کا رنگ بھی ہے، نثر کا رنگ بھی، کبھی نثر کو ترنم میں پڑھا جاتا ہے، کبھی نثر کی طرزیں بنائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی تو طرزیں بنائی گئی ہیں، 7 طرزیں تو بڑی مشہور ہیں۔ قرآن پڑھنے کے طریقے، قرآن کی طرزیں، قرآن تو نثر ہے تو پھر یہ نظم کے طور پہ کیوں پڑھنا ہے؟ نظم ہے تو پھر قرآن مجید کے اندر حقائق ہیں یا خیالات ہیں؟ اس لیے کہ سب سے اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس میں خیال غالب ہو، مطلب مغلوب ہو۔ اور فرمائیں گے سب سے اچھا شاعر وہ ہوتا ہے جو ادبی جھوٹ اچھا بولتا ہو۔ میں بھی کچھ تک بندی کر لیتا ہوں، لہذا کوئی ناراض نہ ہو، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں۔ سب سے احسن الشعراء من کذبہ، بہترین شاعر وہ ہے جو شعر میں جھوٹ اچھا بولے۔ خفا نہ ہو مجھ سے آپ۔ سعدی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب چه چشم ایست محبت کے من از آن۔ سعدی شیرازی کہہ رہے ہیں یا رب، اے اللہ یہ محبت کیسا چشمہ ہے، یا رب چه چشم ایست محبت کے من از آن، یہ قطرے آب خوردم و دریا گریستم۔ میں نے اس چشمہ محبت سے ایک قطرہ پیا تھا اور دریا آنسو بہا رہا ہوں۔ واقعی کوئی چشمہ ہے؟ محبت کا کوئی چشمہ ہوتا ہے؟ ایک قطرہ پینے پہ دریا دریا آنسو، کوئی کسی نے دریا آنسو بہائے؟ لیکن آپ دیکھیے شعر میں کتنا دم آ گیا۔ البتہ یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو جھوٹ نہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ اس جھوٹ کے بولنے پہ بعض اوقات ثواب بھی ملتا ہے۔ ہر جھوٹ حرام نہیں ہے، ہر غیبت غیبت نہیں ہے۔ اور فرمائیں گے کسی اور مرحلے پر آپ کی توجہات ہیں۔ قرآن مجید اگر شعر ہے تو شعر کے ہاں تو خیالات غالب ہوتے ہیں، تخیلات غالب ہوتے ہیں، شعر میں تو قرآن مجید شعر نہیں ہے، حقائق ہیں، واقعیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ردھم دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کلام ایسا ہے کہ اس میں ردھم بھی پایا جا رہا ہے، اور ردھم ہے تو پھر شعر ہونا چاہیے، مگر شعر نہیں ہے۔ قافیے موجود ہیں، وزن موجود ہے، مگر شعر نہیں ہے۔
تو میں اس بحث کو یہاں یہ کہہ کر لپیٹ دیتا ہوں، توجہ چاہوں گا کہ قرآن نہ نظم ہے، قرآن نہ نثر ہے، قرآن معجزہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی آفاقیت اور اس کی جو گہرائی ہے وہ اس کے اعجازی وجود پر دلیل ہے۔ اور عزیزان اکرامی، قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے اس بات کا بھی خیال رہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا حفظ کر کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ خبردار، اس منبر سے حفظ قرآن کی مذمت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے تمام ائمہ حافظ قرآن تھے، ہمارے تمام علماء اور مراجع۔ آیت اللہ خوئی نے تو آخری ایام میں قرآن حفظ کیا، حضرت آیت اللہ ابوالقاسم خوئی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں قرآن حفظ کیا، اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں جب اپنے گھر سے اپنے درس تک آتا ہوں تو رستے میں قرآن کو حفظ کرتا ہوں۔ اور یہ بات میرے محترم سننے والوں کے ذہن مبارک میں آ جائے کہ قرآن ضعیفی میں، بزرگی میں زیادہ اچھا حفظ ہوگا۔ اور کریں اس کے اوپر، توجہ کریں اس کے اوپر۔ قرآن مجید ہمارے الحمدللہ اس وقت پاکستان میں 1000 کے قریب حافظان قرآن ہیں ملت جعفریہ کے پاس، اور مسلسل حافظوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور حافظ بھی ایسے کہ ان کو سن کے دل کرے کہ قرآن پڑھا جائے۔ اور الحمدللہ ہمارے برادران اہل سنت، ہمارے عزیز، ہمارے بھائی، وہ قرآن کی خدمت میں بہت مگن ہیں، مصروف ہیں، اور بہت آگے تک ان کی خدمات ہیں قرآن کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے۔ قرآن مجید کو دیکھ کر نبی سے سوال ہوا، پھر بعد میں ائمہ سے بھی یہی سوال ہوئے، اور اس کا مفہوم یہ ہے، کسی نے پوچھا کہ ہم مصحف کو، قرآن کو علی ظہر قلبی، اس کو یاد کر کے پڑھیں یا دیکھ کر پڑھیں؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا النظر الی مصحف عبادہ، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یاد پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ چھٹے امام نے تو بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن دیکھ کر پڑھو۔ جب تم قرآن دیکھ کر پڑھو گے تو قرآن مجید کے دیکھنے سے تمہارے اندر ایک صلاحیت ایجاد ہوگی، اور جملہ میرے مولا کا یہ ہے کہ متعن ببصرہ، تمہاری بصارت کو فائدہ پہنچے گا۔ میں اس فقرے کے اوپر ایک لمحہ آپ کو چاہوں گا کہ ذرا توجہ اور بڑھائیں۔ یہ جو معصوم فرما رہے ہیں متعن ببصرہ، تمہارا قرآن پڑھنا تمہاری بصارت کو بڑھائے گا، تو یہ بصارت ہے، یہ چشمے سر کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں یہ بڑھے گا، یہ تو ایک تبرک ہے، یہ تو اس کا ایک معجزہ ہے کہ بینائی بڑھے گی قرآن پڑھنے والوں کی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ متعن ببصرہ سے مراد یہ ظاہری بینائی نہیں ہے، دل کی بینائی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے، سن رہے ہوتے ہیں اس کا کچھ اثر اور ہوتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے؟ بھائی اس پہ فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک پیغام ہے۔ النظر الی الوالدین عبادہ، کہیں کہا گیا ہے ام عبادہ، اپنی ماں کی طرف دیکھنا، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کہیں کہا گیا النظر الی الکعبہ، الی البیت، یہ بیت اللہ جو ہے اسے دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا سرکار دو جہان نے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمائیں، سوال ہو گیا یا رسول اللہ جو علی کے چہرے کو نہ دیکھ پائے وہ کیا کرے؟ فرمایا حب علی عبادہ۔ شاید یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ وہ بعد میں آنے والے کیا کریں علی کے چہرے سے، اگر وہ محروم رہیں گے تو علی کی محبت اپنے دل میں لے آئیں، انہیں اللہ کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اچھا یہ بھی بات ذہن مبارک میں ہے کہ ہر دیکھنے والا بھی یکساں نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ چشمے سر
دیکھتی ہے چشم جان کی بنیاد پر۔ اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، جتنی چشم جان واہ ہوگی، جتنی چشم جان کھلی ہوئی اور بینا ہوگی، اتنا ہی یہ چشم سر بھی اچھا دیکھے گا۔ لہذا آپ دیکھیے، علی کو تو سب دیکھتے تھے مگر سلمان کی طرح نہیں دیکھتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت ابو ذر غفاری کی طرح، حضرت عمار یاسر کی طرح، حضرت مقداد کی طرح سب نہیں دیکھتے تھے۔ تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ جب ہم دیکھ رہے ہوں گے، معصوم فرما رہے تو تمہاری بصارت بڑھے گی، غور کر رہے ہوگے نا الفاظ کے اوپر، اور غور کر کے اگر کسی چیز کو پڑھا جائے تو اس کی روح تک رسائی ہوتی ہے، اس کی جان تک رسائی ہوتی ہے، اس کی حقیقت تک رسائی ہوتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہر شخص اتنا ہی اس بحر ناپیدا کنار میں غوطہ زن ہوگا جتنا اس میں سانس ہوگا، جتنا اس کا نفس ہوگا، اتنا ہی اس بحر ناپیدا کنار کے اندر وہ غوطہ زن رہے گا۔ جب اس کا سانس ٹوٹنے لگے گا تو وہ باہر آ جائے گا۔ لہذا فرمایا میرے معصوم امام نے کہ قرآن کی گہرائی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے ہمارے، اس لیے کہ حق ہے ان کو کہ وہ وہاں تک پہنچے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید پروردگار عالم کی جانب سے ہم پر ایک احسان ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، چند دن پہلے ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، کچھ احباب وہاں تشریف فرما تھے، اسلوب۔ اور اسلوب شناسی خود ایک بہت بڑا علم ہے، ایک بہت بڑی صلاحیت ہے۔ مثلاً یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بتا کر کہا جائے، یعنی بتایا جائے کہ یہ کلام فلاں کا ہے، کلام خود بولے کہ کس کا ہے، کلام خود پکار کر کہے گا کہ یہ جوش کا کلام ہے، یہ اقبال کا کلام ہے، یہ مثلاً انیس کا مصرع ہے۔ بہت سارے اس وقت علامہ اقبال کے نام سے منسوب اشعار جو ہے وہ منتشر کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جو ان کے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کیا لوگوں کو شوق ہے کہ کسی کلام کو کسی بڑے آدمی کے نام کے ساتھ منسوب کر کے شاید یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ کلام معتبر ہو جائے گا۔ خاص طور پر اہل بیت کا تذکرہ، خبردار، میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں اور اس رستے سے خدمت کرنے والوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، خبردار، اہل بیت کا ذکر کسی بھی اقبال کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا کوئی محتاج ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے منسوب کر دیں گے تو لوگ اس کو زیادہ شیئر کریں گے اور زیادہ اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ نہیں، عزیزان گرامی، نہیں۔ اسلوب بتاتا ہے کہ کلام کس کا ہے۔ نثر میں بھی اسلوب ہے اور نظم میں بھی اسلوب ہے۔ مثلا علامہ مجلسی سے اگر کہا جائے کہ آپ معراج پر کچھ لکھیے اور بولیے تو وہ معراج پر احادیث کو پیش کریں گے، اس لیے کہ ان کا اسلوب ہے حدیث۔ مثلا علامہ محمد حسین طباطبائی سے کہا جائے کہ آپ معراج پر بات کیجئے تو وہ فلسفیانہ انداز سے معراج کو بیان کریں گے۔ اسی طرح فلسفیوں میں بھی سب فلسفی برابر نہیں ہے، سب محدث برابر نہیں ہے، ہر ایک کا اسلوب علیحدہ ہے۔ جی، بعض لوگوں کو ہر شعر دکھائی دے رہا ہوتا ہے، ہر شاعر دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ جی، بعض اوقات شاعر خالق ہوتا ہے اور بعض اوقات شاعر سارق ہوتا ہے۔ جی، ان کا کلام ہی نہیں ہے، وہ ان کی طرف منسوب کر دیا گیا یا وہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ نہیں، ان میں جرأت نہیں ہے، ان کی اہلیت نہیں ہے کہ یہ کلام کہہ سکیں۔ بعض محفلوں میں عزیزان گرامی بعض کلام سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی انہوں نے کہا ہے۔ جی، غور فرمایا آپ نے؟ جب کلام ایک خاص اسلوب اور معیار پر پورا اترے، ایک خاص اسلوب اور ایک خاص معیار پر پورا اترے تو وہ کلام بنے گا، وہ کلام کہلائے گا۔ اور اگر انداز اور زندگی گزارنے کا طریقہ ایک اسلوب پا جائے تو اسے سیرت کہتے ہیں۔ ہر شخص کی زندگی سیرت نہیں ہے، ہر فرد کو صاحب سیرت نہیں کہا جا سکتا۔
جس کی زندگی میں تضاد پائے جاتے ہوں وہ صاحب سیرت نہیں ہے. جس کی زندگی کے اندر رہنمائی پائی جاتی ہو وہ صاحب سیرت ہے. اور عزیزان گرامی صاحب سیرت ہی ہے جو نمونہ عمل ہوگا. لہذا سرکار دو جہاں کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ صاحب سیرت ہے. اور کلام الہی اس لیے ہمارے لیے معتبر ہے کہ وہ اسلوب رکھتا ہے، اور اسلوب رکھنے والا کلام ہی قابل غور ہوتا ہے. یہ قرآن اہل بیت کو عزیز ہے. نبی مکرم کی رحلت کے بعد مولا کائنات ایک بوری بھر کر کاغذوں کی لے کر آئے، پوسٹ پر لکھا ہوا کلام لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ نبی نے جو مجھے بتایا تھا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے، اس کی تعبیل کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، تعبیل ناسخ اور منسوخ کیا ہے، متشابہ اور محکم کیا کون سی آیت ہے، جو پیغمبر مجھے بتاتے چلے گئے میں نے وہ سب لکھ لیا ہے، وہ لے کر آیا ہوں کہ اسے رائج کرو. تو آواز آئی کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. مولا وہ کلام اپنا اٹھا کر واپس لے گئے. وہ کلام امام حسن تک، امام حسین تک، یہاں تک کہ امام وقت تک پہنچا ہے. وہ قرآن نہیں ہے، وہ تفسیر ہے. جو حضرت لے کر آئیں گے، جو ہماری جانب ایک نسبت دی جاتی ہے، جو حضرت لے کر آئیں گے وہ قرآن نہیں ہے. قرآن یہی ہے جو ہے، وہ تفسیر قرآن ہے. اور تفسیر قرآن کرنے کا اور تفسیر قرآن بولنے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ اسی گھرانے کو ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید کا ایک حسن یہ ہے کہ یہ پرانا نہیں ہوتا، یہ ہر دور میں تازہ دکھائی دیتا ہے. اور کبھی غور فرمایا میرے بچوں اور کم سن ساتھیوں نے کہ کلام پرانا کیوں ہوتا ہے؟ جس کلام میں جس کلام میں بھی، جس شعر میں، نظم میں یا نثر میں فکر میں محدودیت پائی جائے گی وہ محدود ہو جائے گا. اور جتنا آپ اپنے کلام کو وسیع بنائیں گے اتنا ہی وہ کلام آپ کا پھیلتا چلا جائے گا. اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی. آج آپ نہج البلاغہ کو پڑھیے، ایسا لگتا ہے جیسے آج جدید بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ محدود کلام اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ خود محدود ہوں. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محدود انسان سے وسیع اور غیر محدود کلام صادر ہو جائے. جو خود نہیں ہے وہ صادر کیسے کرے گا؟ لہذا اللہ کا کلام لامحدود اس وجہ سے کہ خود اللہ لامحدود ہے. اور علی بن ابی طالب اس وجہ سے اپنا کلام کو لامحدود پیش کر رہے ہیں کہ علی ہماری نسبت لامحدود ہے. اللہ کی نسبت محدود ہے، ہماری نسبت لامحدود ہے. جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو قرآن کے پڑھتے ہوئے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کلام آج نازل ہو رہا ہے. یہ جوان سوال کرتا ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا دین ہے، آج نئے دور کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہو سکتا ہے؟ تو اسلام کی تعلیمات اس لیے پرانی نہیں ہو سکتی، اس لیے گزر نہیں سکتی اور ختم نہیں ہو سکتی کہ اسلامی تعلیمات کا تعلق مادے سے نہیں ہے. جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ ہے مادہ. ماضی کے اندر جو مادی چیزیں تھی آج مادی چیزیں بدل گئیں، لہذا مادہ بدلا ہے، انسان نہیں بدل رہا. خود قرآن مجید جس موضوع پر بات کرتا ہے، ہر کلام اور ہر کتاب کا ایک موضوع ہے. ہر لکھنے والا کسی موضوع پہ کلام لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے. آپ نے لائبریری میں جا کر کتاب نکالی، اسے دیکھا کہ صاحب یہ مثلاً یہ ادبیات کی کتاب ہے، مثلاً یہ منطق کی کتاب ہے، مثلاً یہ فلسفے کی کتاب ہے. ہر کتاب کا ایک موضوع ہے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے انسان. یہ حضرت انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. اور جب یہ کتاب ہی انسان کے موضوع پر لکھی گئی ہے تو انسان تو نہیں بدل رہا. بتائیے 2000 سال پہلے والا انسان اور آج کے انسان میں کوئی فرق ہے؟ انسان نہیں بدل رہا، انسان وہی ہے. وسائل بدل رہے ہیں، اوزار بدل رہے ہیں، طریقے بدل رہے ہیں. 1400 سال پہلے والا انسان جب کسی کو قتل کرتا تھا تو تیر مارتا تھا. آج بھی قتل کر رہا ہے مگر آج تیر نہیں مار رہا، کچھ اور مارتا ہے.
تو آدمی نہیں بدلا، انسان نہیں بدلا. کل بھی عادل تھا، آج بھی عادل ہے. کل عدل کرنے کے لیے وسائل کچھ اور تھے، آج عدل کے لیے وسائل کچھ اور ہیں. انسان تبدیل نہیں ہو رہا. جب انسان ہی تبدیل نہیں ہو رہا تو یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے وہ کیسے تبدیل ہوگی؟ قرآن اصولوں سے متعلق بات کرتا ہے. کسی میں دم ہے تو ان اصولوں کو ختم کر دیں. اصول وقت کے پابند نہیں ہوتے. مثلا بہت پہلے سرکار نے فرما دیا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ ضرر پہنچایا جائے گا نہ ضرر قبول کیا جائے گا. اسلام کا ایک اصول یہ ہے. بدل دیجئے اسے کو، 14 سال پرانا ہے. مثلا خود قرآن مجید نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دے گا، ذمہ داری نہیں دے گا. تکلیف سے مراد یہاں ذمہ داری ہے. اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں دے گا. یہ اصول ہے یا نہیں؟ بدل دیجئے اسے. کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ اصول تبدیل نہیں ہوتے. انسان مادے کو تبدیل کر دیتا ہے. آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی یہ قرآن ہمارے لیے تازہ ہے اور اس قرآن پہ غور کرنے کا ہمیں حکم ہے. اور ان مجالس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور کر کے اپنا بھلا کرتے ہیں اور اپنی بہتری کرتے ہیں. اور عزیزو، قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے اہل قرآن کا، اہل ذکر کا، راسخون فی العلم کا، اس کا اندازہ عصر عاشورہ لگایا جا سکتا ہے. ان کا سر کٹ بھی جائے، نیزے پر اٹھا بھی دیا جائے، تب بھی یہ قرآن سے دور نہیں. قرآن ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے. آج پہلی محرم ہے. عزاخانے سج چکے ہیں. علم، ہریرے، پٹکے، پنجے سجائے گئے ہیں. فرش عزا بچھ گیا. کالے کپڑے تیار ہو گئے. ہر شخص نے اپنے اوقات یومیہ میں مجالس کے لیے وقت کا تعین کر دیا. حسین ہمارے مہمان ہو گئے ہیں. بڑا انتظار تھا کہ مولا ہمارے مہمان ہو. خوش قسمتی ہے، بلند طالعی ہے کہ ہم امام حسین کی میزبانی کریں گے. کل 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچے گا. چلیے اس سے پہلے ہم کربلا چلیں، اس لیے کہ مہمان سے پہلے میزبان کا ہونا ضروری ہے. چلیے کربلا کی خاک سے کنکر بینے، پتھر صاف کریں، کانٹے اٹھائیں، کہیں سکینہ کو کوئی کانٹا چبھ نہ جائے. اس صفحے دل سے جو کربلا ہے، اس صفحے دل سے جو کربلا ہے، کانٹے بین لیں، پتھر چن لیں، کہیں علی اکبر کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ کل حسین آ جائیں، ہم صفحے دل پر موجود کربلا کو صاف کریں اور اس نیت کے ساتھ فرش عزا پر بیٹھے مولا ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں. اور کل چاند رات سے اور آج پہلی محرم سے ہم سب استقبال حسین کے لیے موجود ہیں. کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ فاطمہ زہرا کا دل بند آ رہا ہے، نبی کا نواسا، علی کا لال، حجت خدا، واسطہ فیض، برکتوں کا سبب، بخشوانے کا سبب. احسان کیا حسین نے ہم پر، بخشش کا رستہ دے دیا، بچنے کا رستہ بتا دیا، محفوظ رہنے کے طریقے بتا دیے، انسان کو انسان بننے کا طریقہ بتا دیا.
جانوروں اور انسانوں میں فرق بتا دیا۔ حسین ابن علی کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں امام بارگاہ پہ بلا لیا۔ یقین جانی عزیزو، آپ بغیر توفیق کے نہیں بیٹھے ہیں۔ آپ کو توفیق حاصل ہے کہ جو آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، اور آپ کی یہ روتی ہوئی شکلیں، جب انسان روتا ہے تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ زہرا کو بہت عزیز ہے۔ تکلف کر کے کبھی بھی مجالس میں رونے کے ایام ہیں، کبھی تکلف کر کے نہیں روئیں۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ائمہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں رونے والوں کو۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ جب مجلس اعظا میں رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، لوگ آنسو گرا رہے ہوتے ہیں، تو فی یدہا خرقۃ، فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہے، فی یدہا خرقۃ تصم دموع الباکین، جو رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ بڑے بڑے عرفاء نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی، میں نے اتنا کام کیا، مگر مجھے اپنی کتابوں سے بخشش کی امید نہیں ہے۔ مجھے حسین پر گرنے والے ایک آنسو سے کیا ہو گیا فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ یہ گریے کی آوازیں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یہ گریے کی آوازیں ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ کیوں رو رہے ہیں آپ حضرات؟ کیوں رو رہے ہیں اتنی اونچی اونچی آوازوں میں؟ باہر بیٹھے ہوئے احباب بھی، خواتین بھی، حاضرین بھی، کیوں اتنی اونچی آوازوں میں آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ اس لیے اونچی آواز میں رو رہے ہیں کہ سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا، جناب زینب کو رونے نہیں دیا گیا۔ ایام آغاز محرم کے ہیں، بعض مصائب مقتل میں عجیب ہیں کہ جن کو سن کر دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ آپ نے یہ سنا، یہ پڑھا کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئیں؟ میں نے پڑھا ہے گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی۔ جب بابا کا سر نزدیک آتا تھا، جب برابر سے علی اکبر کا سر گزرتا تھا، فریادیں کرتی تھی بی بی، پورا قافلہ روتا تھا، اطراف سے گزرنے والے روتے تھے۔ شمر نے اللہ اکبر ابن جمو نامی شخص سے کہا کیا کریں کہ اس بچی کا رونا بند ہو جائے؟ سخت جملہ ہے۔ اس ظالم نے کہا کہ اس کا اونٹ قافلے کے آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ بڑی سخت بات ہے۔ حسین کے گلے کا تعویذ سکینہ، بی بی کو اونٹ سے گرا دیا گیا، اور سکینہ دوڑتی بھی آ رہی ہے، پھوپھی اماں میں گر گئی۔ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ مولا امام حسین کے سر نے 9 مرحلوں اور 9 مقاموں پر معجزہ دکھایا ہے۔ حسین کا سر 9 جگہ بولا ہے اس پورے قافلے میں، پورے سفر کے اندر۔ ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ امام حسین کا سر جس نیزے کی ہنی پر ہے وہ زمین میں گڑ جاتا ہے اور نیزہ نکلتا نہیں ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھائی تمہارا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اس لیے کہ ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی ایسا ہوتا تھا تو امام سجاد پر ہاتھ اٹھایا جاتا تھا۔ اے میرے بھائی، زین العابدین پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ امام حسین کے سر سے آواز آئی میری سکینہ گر گئی ہے۔ سنیں گے آپ حضرات،
بی بی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا. تھک کر نہیں روئیں گے، اگر رونا آ رہا ہو تو بھرپور پرسہ دینا ہے. بی بی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا اور گئی ہیں اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا. سکینہ کہاں ہو؟ بی بی کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں. سکینہ کہاں گئی؟ دور ایک درخت کے سائے میں ایک کالے برقعے میں بی بی کو دیکھا، جس کی گود میں سکینہ ہے. بی بی زینب کو دو تعجب ہوئے، تھکیں گے نہیں. دو تعجب ہوئے جناب زینب کو. پہلا تعجب تو یہ ہوا کہ سکینہ تو کسی کی گود میں جاتی نہیں ہے، یہ کون بی بی ہے جس کی گود میں آ گئی ہے؟ اور دوسرا تعجب یہ ہوا کہ کوئی ہم پہ رحم نہیں کرتا. یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کر رہا ہے؟ قریب جا کر بیٹھ گئی، فرمانے لگی بی بی یہ بچی میری ہے، بی بی یہ بچی میری ہے، مجھے دے دو. اور تم نے کیونکہ اس بچی پر رحم کیا ہے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی بی بی نے اپنی نقاب ہٹائی، ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے دیکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. ایک منزل اور لیجئے اور تھکیں گے نہیں. گریہ اسی طرح حق ہے، ہمارا اپنا انداز ہے. اور آپ سے دعا چاہتا ہوں، یہ ایام رونے کے ہیں، اس میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے گریہ اور مصائب کا بیان ہو. حسین رستے میں ہے، حسین رستے میں ہے. ایک منزل پر پہنچے تو امام حسین کے کان میں مسلم کی آواز آئی، اور آواز یہ تھی السلام علیک یا ابا عبداللہ. میرے مولا امام حسین نے فوراً کوفے کی جانب رخ کر کے کہا علیک السلام یا اخی مسلم. حضرت عباس قریب آ کر فرماتے ہیں بھیا بابا مولا آقا کیا بھائی مسلم آ گئے؟ فرمایا نہیں، مسلم کو کوفہ میں غربت میں مارا جا رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس کا جملہ ہے، فرماتے ہیں مولا جب آپ کو یہ علم ہو گیا تو مجھے پہنچا دیجئے، میں اپنے بھائی کی جا کے نصرت کروں. امام حسین نے فرمایا عباس ذرا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو جناب عباس نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا، کیا دیکھا؟ دارالعمارہ کی چھت پہ سر قلم کر دیا گیا ہے اور حضرت مسلم کا لاشا زمین پر پھینکا جا رہا ہے. تو ایک مرتبہ فرمایا مولا میری التماس ہے مجھے کوفہ پہنچا دیجئے. فرمایا عباس ذرا دارالعمارہ کے نیچے دیکھو. اب جو دارالعمارہ کے نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے. عباس میری ماں زہرا مسلم کو کوفہ لینے پہنچی. سلام ہو فاطمہ زہرا، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما.